حقیقی روزہ کیا ہے؟ آج اس کے دوسرے حصے میں ہم یسایہ 58 باب اس کی 6 آیت سے آگے دیکھیں گے اور خدا ان کے کلام میں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا روزہ کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کلام کے آغاز سے پہلے ہم وہ تمام چیزیں دہرائیں گے جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھی۔ ہم نے یسایہ 58 باب اس کی پہلی 6 آیات میں دیکھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ گمراہ ہیں، وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ موجود ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں ایسا نہیں تھا، جیسا کہ یسایہ 55 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے۔ وہ دعائیں کرتے اور روزے رکھتے تھے، مگر خدا ان کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی خوشی کے طالب تھے۔ وہ ظاہری طور پر راست بازی کی وجہ تو رکھتے تھے، مگر ان کے دل خدا سے بہت دور تھے۔ ان کے روزوں سے خدا کو خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر خدا کو کیسا روزہ پسند ہے؟ آئے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یسایہ 58 باب اس کی 6 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا یسایہ نبی کے ذریعے بیان کرتا ہے کہ اسے کیسا روزہ پسند ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں اور ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ خدا یہاں کس ظلم کی بات کرتا ہے؟ مظلوم لوگ کون ہیں اور ان کو آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں بہت لوگ موجود ہیں جو ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کریں تو کیا یہ روزہ ہوگا؟ آئیں سوچیں، کیا خدا یہاں روحانی ظلم کی بات کرتا ہے یا جسمانی؟ یوحنا 8 باب اس کی 32 آیت میں یسوع نے کہا، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کیا ہے اور وہ سچائی ہمیں کس چیز سے آزاد کرے گی؟ سچائی ہمیں گناہ سے آزاد کرے گی۔ جو لوگ گناہ کے بوجھ تلے دبے ہیں، وہ لوگ مظلوم ہیں اور اس سے رہائی چاہتے ہیں، مگر وہ رہائی صرف سچائی سے مل سکتی ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ یوحنا 8 باب اس کی 31 آیت میں یسوع کہتے ہیں کہ میرے کلام پر قائم رہو گے تو سچائی سے واقف ہوگے۔ واضح رہے کہ یسوع کا کلام ان کی پہلی آمد پر پرانے عہد نامہ کی تکمیل کا کلام تھا۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ حق سچائی کو کہا جاتا ہے، حقیقت کو کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھے۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر جن لوگوں نے یسوع کے کلام کو قبول کیا وہ لوگ اپنے گناہوں سے آزاد ہوئے، لیکن جن لوگوں نے اس کے کلام کو قبول نہ کیا وہ گناہوں میں جکڑے رہے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ لوگ گمراہ ہیں اور مظلوم ہیں۔ خدا نے یسوع کے ذریعہ ان لوگوں پر ان کے گناہوں اور خطاؤں کو ظاہر کیا اور انہیں سچائی کا کلام دیا تاکہ لوگ گناہ سے نکل کر زندگی کی طرف آئیں اور اسی سچائی سے جوئے کے جو بندھن شیطان کے ساتھ بندھے تھے وہ کھولے۔ کہ جب انسان سچائی سے واقف ہوتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کی طرف راغب نہیں ہوتا اور شیطان کے بندھن سے آزاد ہوتا ہے۔ جیسے شاگرد جو پہلے گمراہی میں تھے مگر یسوع کے وسیلہ سے سیدھا راستہ دیکھ پائے اور شیطان کے جوئے کو توڑ ڈالا۔ آسان الفاظ میں، جب سچائی کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم جھوٹے کلام سے اجتناب کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری روح کی غذا ہے۔ مگر اس دنیا میں صرف سچائی کا کلام موجود نہیں ہے بلکہ شیطان بھی اپنا کلام دیتا ہے۔ شیطان کا کلام بھی موجود ہے جو کہ جھوٹا کلام ہے۔ ہمیں اس جھوٹے کلام سے، ہمیں اس غذا سے دور رہنا ہے جو کہ در حقیقت روزہ ہے، جس کے بارے میں خدا اس آیت میں بات کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں، جب سچائی کا کلام ہمارے اندر موجود ہوگا تو ہم جھوٹے کلام سے اجتناب کریں گے، کیونکہ جو لوگ سچائی کو جانتے ہیں وہ لوگ جھوٹ اور سچ میں امتیاز کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو لوگ سچائی سے واقف ہوتے ہیں وہ لوگ شیطان کے کلام کو حاصل نہیں کرتے۔ وہ جو ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں وہ اس سے نکل آتے ہیں اور شیطان کے ساتھ جتنے بھی بندھن ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو خدا اس آیت کے ذریعے یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں سچائی کے کلام کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہمیں اسیری سے نجات ملے، ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں، مظلوم آزاد ہوں اور جوئے کے بندھن کھلیں۔ متی 28 سے 30 آیات میں یسوع نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔
क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। सो यीशु चाहता है कि तमाम जो मेहनत उठाने वाले हैं और बोझ से दबे हुए लोग हैं वो यीशु के पास आए, यीशु से कलाम हासिल करें। और अगर हम वो कलाम हासिल करते हैं तो हमारी जान आराम पाएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जुआ मुलायम है, नर्म है, उसका बोझ हल्का है। वो हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शता है, हमें निजात दिलाता है और हमारा रिश्ता शैतान से टूटकर खुदा के साथ जोड़ता है। मत्ती 9 बाब उसकी 14 से 15 आयात में उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह की पहली आमद पे यीशु के शागिर्द रोजा नहीं रखते थे, तो यीशु ने कहा कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ मौजूद होता है तो वो रोजा नहीं रखते। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो उस वक्त वो रोजा रखेंगे। हमने यहाँ पे ये जानना है कि क्या खुदा जिस्मानी बात कर रहा है या रूहानी। इस हवाले को हम अपने अगली वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ ईसाया 58 बाब उसकी 7वीं आयत से आगे भी देखें। आज हमने जो सीखा वो ये है कि हमें सच्चाई के कलाम को हासिल करना है ताकि हम आजादी हासिल कर सकें और शैतान के साथ जो बंधन कायम है वो मुकम्मल तौर पर टूट सकें। लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हम सच्चाई के कलाम को कैसे हासिल कर सकते हैं। मसीहियत में बहुत से फिरके मौजूद हैं, हर फिरके के अकीदे मुख्तलिफ हैं, लेकिन खुदा एक है, यीशु एक है, खुदा का कलाम एक है। तो फिर इतनी तरह के अकीदे क्यों मौजूद हैं मसीहियत में? हमारे लिए ये पहचान करना बहुत मुश्किल है कि सच्चाई का कलाम कौन सा है और शैतान का कलाम या इंसानी तालीमात कौन सी है। तो पहचान, जैसे कि बाइबल में इन चीज़ों का बारहा जगहों पर जिक्र है कि यीशु मसीह की जो तालीमात थी, शागिर्दों की तालीमात, वो पेशन गोई और उसकी तकमील के ज़रिए थी। जो पेशन गोई और उसकी तकमील का कलाम है वो दर हकीकत सच्चाई का कलाम है। इसके अलावा जो तालीमात हैं जो इंसानों की सोच पर मबनी है वो शैतानी तालीमात हैं जिसकी वजह से इतने फिरके कायम हैं। खुदा ईसाया 58 बाब उसकी 6ठी आयत में यही कहता है कि खुदा के सच्चे कलाम को हासिल करो और शैतान के झूठे कलाम का रोज़ा रखो। जो इंसानी तालीमात पर मबनी कलाम है उनसे परहेज करो, हकीकी रोज़ा यही है। अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।